اسرائیل نے فلسطین کے حامی ان 12 ایکٹیوسٹ کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے جن کی امدادی سامان سے بھری کشتی میڈلین کو اسرائیلی فورسز نے پیر کو بحیرہ روم میں اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ ملک بدر کیے جانے والوں میں سویڈن کی 22 سالہ کیمپینر گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔ میڈلین میں موجود انسانی حقوق کے کارکنان اسرائیل کا نیول بلاکیڈ توڑ کر غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہے تھے اور اسرائیل نے انہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تھنبرگ کو منگل کو تل ابیب کے ہوائی اڈے سے فرانس جانے والی ایک فلائٹ میں بٹھایا گیا جہاں سے وہ سویڈن جائیں گی۔ گریٹا نے فرانس پہنچ کر کہا کہ اسرائیل غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ غزہ میں لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیل نے ہم پر غیر قانونی طور پر حملہ کیا اور اغوا کیا اور ہماری مرضی کے خلاف اسرائیل لے جایا گیا جہاں ہمیں حراست میں لیا گیا اور پھر ہم میں سے کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا، کچھ ابھی بھی وہی ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق فرانس نے کہا ہے کہ میڈلین پر موجود اس کے 6 شہریوں میں سے 5 نے رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان 5 فرانسیسی ایکٹیوسٹ کو راملہ میں گیون حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ برطانوی جھنڈے والی کشتی میڈلین جسے فلسطین کا حامی فریڈم فلوٹیلا اتحاد آپریٹ کر رہا تھا کا مقصد غزہ میں علامتی مقدار میں امداد پہنچانا تھا تاکہ اس سے دنیا میں غزہ کے انسانی بحران کے متعلق آگاہی پیدا کی جا سکے۔ میڈلین میں موجود امدادی سامان میں چاول اور بیبی فارمولا ملک شامل تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اتوار کو میڈلین کو غزہ جانے سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ مشن حماس کی حمایت کے لیے پروپیگنڈا کی ایک کوشش ہے۔ میڈلین کو اسرائیلی نیوی نے قبضے میں لینے کے بعد اشدود پورٹ پر ڈاک کیا ہوا ہے۔ عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ جو نان فائلرز ہیں ان پر کسی بھی قسم کی پراپرٹی اور گاڑی کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بینک سے بھی اگر وہ کیش ودرا کرانا چاہیں گے تو اس پر بھی ٹیکس جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، ان کی سیلریز میں 10% کا اضافہ ہے، جبکہ جو پینشنز ہیں ان کی اس میں 7% کا اضافہ ہے۔ ایک طرف جہاں ڈیفنس کا بجٹ ہے اس میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے، پچھلے سال یہ اضافہ 18% تھا، جبکہ جو آرمڈ فورسز کے افسران ہیں اور جو سپاہی ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل الاؤنس کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ گاڑیاں جو ہیں ان پر ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ان پر بھی ٹیکس جو ہے اضافہ کیا گیا ہے۔ جو 1800 سی سی تک کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس سے پہلے ان پر صرف 8.5% تک ٹیکس تھا، لیکن اب اس میں بھی 9.5% اضافہ کر کے اس کو بھی 18% کر دیا گیا ہے۔ تعمیراتی شعبے پر البتہ جو ٹیکس ہے اس کو کم کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جائیداد کی جو خرید و فروخت ہے اور جو منتقلی ہے اس میں بھی جو فائلرز ہیں ان پر جو ٹیکسز ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے۔ البتہ سولر پینلز جو ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز کیے جا رہے ہیں ان پر اضافی ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ جو سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ آمدنی والے افراد ہیں جن کا ٹیکس اس سے پہلے 5% تھا وہ کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ جو 12 لاکھ آمدنی والے افراد ہیں ان پر جو ٹیکس 30,000 روپے تھا وہ اب 6,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ 22 لاکھ تک کی آمدنی کے جو افراد ہیں ان پر ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 15% سے کم کر کے 11% کر دی گئی ہے، اور جو 22 سے 32 لاکھ تک کی تنخواہ سالانہ کماتے ہیں ان پر جو ٹیکس ہے وہ 25% سے کم کر کے 23% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا آج کے بجٹ میں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے بجٹ میں 21% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ جو تعلیمی وظائف ہیں ان کو بڑھانے کی، ان کو وسعت دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ یہ پوری جو مہم ہے 10,000 طلاب، تو یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے پورے آزاد کشمیر میں، اور یہ اب آپ آگے آگے دیکھیں تو نتھیا گلی پورے پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہم اب زور پکڑ رہی ہے۔ محمد عثمان کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ سے ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کا کم ہونا اس علاقے میں بھی پانی کا شدید بحران پیدا کر رہا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے محمد عثمان اپنی مدد آپ کے تحت تالاب بنا رہے ہیں جو بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ عبد الرحمان بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے باغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چند سال پہلے پانی کی کمی کے باعث انہیں اپنے جانور فروخت کرنے پڑے، لیکن اب پانی کو ذخیرہ کرنے سے وہ دوبارہ جانور پالنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے ہر گھر میں بہت جانور ہوتے تھے،
जब पानी का बहुत मसला हो गया तो सब ने बेचना शुरू कर दिए। ये हमारे चाचा के बच्चे हैं, इनके पास 3-4 भैंसें गाय हर वक्त होती थी। ये पानी के मसले की वजह से इन्होंने अभी एक गाय भी नहीं है इनके पास, भैंस कुछ भी नहीं है। तालाब से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे बारिश होती है तो पानी हो जाता है, तो गुजारा चल जाता है। नहीं, एक दो अभी फिर रख रहे हैं, ये गाय भैंस सब कुछ। मोहम्मद उस्मान अब तक 700 से ज़ायद तालाब बना चुके हैं। हर तालाब तकरीबन 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा होता है और इसकी गहराई 3 फुट तक होती है। तालाब बनाने के लिए इसी इलाके के लोग हिस्सा लेते हैं। ज़्यादातर इन तालाबों को भरने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल होता है। पहले हम जगह की, मेरे पास जब वीडियो आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि जैसे अब ये बन रहा है तालाब, तो इधर से पानी जितना भी बारिश का होगा वो हम एक नाली बनाएंगे या नेचुरल पाथवे है तो वो सीधा इसके अंदर आए, ताकि जो पानी है वो ज़ाया ना हो और कम टाइम के अंदर ये तालाब भर जाए। तो ये सबसे पहली चीज़ देखी जाती है तालाब बनाते हुए। और सेकेंडली फिर ये देखा जाता है कि कहीं लैंडस्लाइड का तो कोई ख़तरा नहीं है, कुछ सॉइल वहाँ भी के ऊपर कैसी है। तो ये कुछ चंद 4-5 चीज़ें हैं कि जो देखने के बाद फिर अप्रूवल दी जाती है। कहीं कोई पौधे तो नहीं ज़ाया हो रहे। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक इस मुहिम में वो अब तक 1,50,00,000 लीटर पानी ज़ख़ीरा कर चुके हैं। हमारे 80% से ज़्यादा जो चश्मे हैं वो खुश्क हो चुके हुए हैं। 20 साल पहले जो बर्फ़बारी होती थी कुछ 4-4 फीट, तो वो अब ना होने के बराबर है, 4 से 6 इंच के ऊपर आ गई है। बारिशें पिछले कई सालों से या तो क्लाउड बर्स्ट होते हैं या होती नहीं। तो ये वो वाहिद हल था कि हम छोटे छोटे ये तालाब बनाएं और ये पानी अपना सेव करें, ताकि यही आहिस्ता आहिस्ता अब्ज़ॉर्ब होगा ज़मीन के अंदर और ये चश्मे बहाल होंगे। हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे वाटर इवेपोरेट नहीं होता, बुखारात बन के नहीं निकलता, तो ये सारा ज़मीन के अंदर ही अब्ज़ॉर्ब हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक सक्सेस है, अचीवमेंट है। उनकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जंगलात की कटाई और पानी को ज़ाया होने से रोकने के लिए कानून साजी की जाए और आवाम में आगाही पैदा की जाए। बरतानिया तवील अरसे से नए घर और मौके के मुतलाशियों के लिए सरफ़हरिस्त रहा है, लेकिन बरतानवी हुकूमत इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ लाना चाहती है। नाक़िदीन का कहना है कि यह तजावीज़ मईशत के कुछ शोबों और उन तारकीन वतन के लिए मसाइल पैदा कर सकती है जो पहले से बरतानिया में मुकीम हैं। कानून बनने में अभी वक्त है, लेकिन यहाँ चंद नए कवायद व ज़वाबित की वजाहत की जा रही है। हुकूमत हुनरमंद वर्कर वीज़ा कवानीन को सख्त करना चाहती है। कारकुनों को ज़्यादा अहलियत की ज़रूरत होगी। गैर मुल्की तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सिर्फ 18 माह तक बरतानिया में रह सकेंगे। बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत के लिए दरख्वास्त देने से पहले रिहाइश की शर्त 5 साल है, मगर अब ये मुद्दत 10 साल तक की जा सकती है। अंग्रेज़ी ज़बान पर ज़्यादा अबूर दरकार होगा। हुकूमत का कहना है कि मईशत का बाहर से आने वाले वर्करों पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है और ये कि इन तब्दीलियों से कारकुनों पर मज़ीद सरमायाकारी होगी। बरतानिया कौन आ रहा है? जून 2024 तक यूरोप के बाहर से आने वाले तारकीन वतन में सबसे ज़्यादा इंडिया, उसके बाद नाइजीरिया और फिर पाकिस्तान से लोग आए। तारकीन वतन का बरतानिया के कुछ शोबों में बड़ा अहम किरदार है। इसकी एक मिसाल देखभाल का शोबा है, जहां एक यूनियन के अंदाजे के मुताबिक 16% अफरादी कुव्वत तारकीन वतन पर मुश्तमिल है। अब हुकूमत गैर मुल्की केयर वर्कर्स लाने पर पाबंदी लगाना चाहती है। खदमात की सनत का मौक़िफ़ है कि वो बरतानिया में इमिग्रेशन की आला सतह के बारे में लोगों की तशवीश को समझती है, मगर केयर होम्स में उम्र रसीदा अफराद की देखभाल कौन करेगा? सेहत के शोबे में कौन काम करेगा? कौन करेगा वो काम जो बरतानवी लोग नहीं करना चाहते? इसलिए ये सनत इंतहाई गैर यकीनी का शिकार है। एक और मिसाल तालीम का शोबा है। गैर मुल्की स्टूडेंट ज़्यादा ट्यूशन फीस देते हैं। 2022-23 में 26% तलबा बैरून मुल्क से आए थे। इन तजावीज़ के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हैं, ये समझने के लिए माजी में जाना होगा। 1960 से 1990 तक तारकीन वतन की कुल तादाद का, यानी बरतानिया आने वालों की मजमूई तादाद में से जाने वालों की तादाद मिन्हा करने के बाद हासिल लगभग 0 था, मगर 90 की दहाई से इसमें इजाफा होने लगा। साल 2000 के बाद जब यूरोपीय यूनियन में तोसी हुई, नतीजा तवक्को से ज़्यादा लोग बरतानिया आ गए। मुख्तलिफ हुकूमतों ने इमिग्रेशन के मामले में सख्ती के वादे किए।
2016 کے بریگزٹ ریفرینڈم میں امیگریشن ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ یورپی یونین چھوڑنے کے حامیوں نے وعدہ کیا کہ برطانیہ اپنی سرحدوں کا کنٹرول واپس لے گا۔ بہت سے ووٹروں پر اس پیغام کا اثر ہوا۔ حال ہی میں ریفارم UK جیسی دائیں بازو کی جماعتوں نے امیگریشن کے نام پر بہت حمایت حاصل کی، جس نے بہت سی دوسری جماعتوں کو امیگریشن کو اپنے ایجنڈے کا اہم حصہ بنانے پر مجبور کیا۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ نہ صرف بڑی تعداد میں تارکین وطن کی آمد سے پریشان ہیں، بلکہ نئے آنے والوں اور پہلے سے موجود امیگرنٹس کو ضم کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی فکر مند ہیں۔ یہ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حساس اور سب سے مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جون 2024 تک 12 ماہ کے عرصے میں 4,31,000 سے زیادہ افراد برطانیہ آئے، لیکن یہ اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً نصف تعداد ہے، جو ایک ریکارڈ کمی ہے، اور 2023 میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد 9,60,000 سے کہیں کم ہے۔ تارکین وطن کی تعداد فی الحال گھٹ رہی ہے، مگر یہ بحث اپنی جگہ موجود ہے، اور امیگریشن برطانیہ میں سماجی اور سیاسی طور پر ایک مشکل موضوع بنا ہوا ہے۔